بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم طلبہ پاکستان کے لیکچر نمبر 6 کا آغاز کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ اقبال نے کس طرح مسلمانوں کو ایک نئے نظریے کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب دی اور کس طرح سے انہوں نے تصور پاکستان کو پیش کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے ایک عظیم شاعر اور ہم شاعر مشرق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں میں کو ایک الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے شروع میں مسلمانوں کو بیدار کرتے رہے۔ پہل اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو علامہ اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، یعنی کہ وہ جو بھی کوشش کرتے تھے اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بھی بناتے تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہم نے صرف انگریزوں سے یا انگریزوں کے سامراج سے ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے۔ لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ الگ وطن کا مطالعہ کریں، کیونکہ جلد ہی وہ جان گئے تھے کہ ہندو جو ہیں وہ یکسر مختلف ہیں، ان کی سوچ، ان کا نظریہ، زندگی گزارنے کے طریقہ کار، یہ سب کچھ مسلمانوں سے مختلف ہے، تو پھر کیوں کر یہ اکٹھے ایک ہی ملک کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے یہ بات بھی محسوس کر لی کہ ایک نہ ایک دن انگریزوں کو برصغیر پاک و ہند ضرور خالی کر کے یہاں سے جانا ہوگا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے اجلاس جو منعقد ہوا الہ آباد میں ایک اپنا صدارتی خطبہ پیش کیا۔ آپ نے اس خطبے میں نہایت مؤثر انداز میں اسلام کی حقانیت، دو قومی نظریے اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن جیسے معاملات پر اس خطبے میں بڑے دلائل اور مؤثر انداز میں روشنی ڈالی۔ اگر ہم کہیں کہ آپ کا یہ خطبہ مسلمانوں کی تحریک آزادی اور قومی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو تصور پاکستان کا خالق بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے اس مشہور خطبے میں جو الفاظ کہے وہ کچھ اس طرح سے تھے۔ اقبال فرماتے ہیں، مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک ایسی اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ آپ نے فرمایا، میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کا یہ خطبہ جو ہے برصغیر کی مسلم تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے نمائندہ اجتماع میں اسلامی مملکت کا نظریہ پیش کر کے مسلمانوں کو صحیح انداز میں ایک ایسی منزل کا تعین ان کے لیے کر دیا کہ اس کے بعد مسلمان جو ہیں اس منزل کے اس چنے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے بالآخر پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس خطے میں اسلامی مملکت کے ابھرتے ہوئے نقوش واضح طور پر آپ کے خطبے میں ابھر کر سامنے آ گئے۔ علامہ محمد اقبال نے دنیا کے نقشے پر نئی ابھرنے والی ریاست جس کا خاکہ ان کے تصور میں موجود تھا، انہوں نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانان ہند کو وہ سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بھی مسلمانوں کو مختلف مقامات پر بیدار کرنے کی بے انتہا کوشش کی۔ ان کے یہ الفاظ کہ برصغیر میں اسلامی ریاست مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک اور جگہ واضح طور پر یہ فرمایا، انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں اور مسلم قوم اپنی علیحدہ پہچان رکھتی ہے۔ تمام مہذب قوموں کا یہ فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کے مذہبی اصولوں اور سماجی اور ثقافتی اقدار کا احترام کریں۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں، ان کی قوت کا دار و مدار صرف اور صرف اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم امت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں بھی کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار،
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے ہر پہلو کو اپنانے اور رنگ و نسل کے بتوں کو توڑنے کا مشورہ دیا، یعنی آپ نے نسلی امتیازات کو ہر ممکن کوشش کی کہ ختم کر دیا جائے۔ اقبال نے فرمایا، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یعنی اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو واحد ملت کا تصور دیا۔ علامہ اقبال ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک ملت تصور کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے مسلمانوں کو بار بار یہ بات یاد دہانی کی صورت میں بتانے کی کوشش کی کہ وہ تمام امت مسلمہ جو ہیں وہ واحد اور ایک قوم ہے۔ علامہ اقبال کے یہ الفاظ کہ برصغیر میں اسلامی ریاست مسلمانوں کا مقدر بن چکی ہے، مسلمان بنانے برصغیر کے لیے ایک بہت بڑی یہ خوشخبری بھی تھی۔ اس بنا پر اگر ہم کہیں کہ علامہ اقبال مبشر پاکستان ہے تو یہ بات کسی صورت بھی غلط نہیں ہوگی۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، نظریہ پاکستان اور علامہ اقبال ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے آپ کی کتاب کا پیج ہے، اس کو پڑھ کر آپ انشاءاللہ مزید جو ہے یہ نکات تمام جو میں نے آپ کو پہلے بتائے آپ پر بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، یہ کوسچن جو ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اکثر شارٹ کوسچن یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک علامہ اقبال کا خطبہ اہل آباد جو ہے اس کی وضاحت کریں یا اس کو مختصر اپنے لفظوں میں لکھیں۔ تو یا آپ یہ اس کا جو خطبہ کے الفاظ ہیں ان کو شارٹ کوسچن کی فارم میں بھی یاد کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ پورا ایک لانگ کوسچن ہے وچ از ویری مچ امپورٹنٹ، اور اب یہ ہمارا ایکسرسائز کا لانگ کوسچن نمبر 3 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ نوٹ فرما لیں، لانگ کوسچن نمبر 3۔ اور آج کی آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کو یاد کرنا ہے اور تھوڑے سے پوائنٹس بنائیے گا، اس کی ہیڈنگز بنائیے گا، اور اس کو آپ نے اپنے رجسٹرز پہ لکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔